ناظرین کرام، سیلاب آیا، اس سے پہلے زلزلہ آ چکا ہے، خودکش حملے ہو رہے ہیں، مہنگائی ہے، افراط زر ہے، روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس، آفات ارضی اور سماوی میں پورا پاکستان گھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کوئی بھی ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہے، سدھر نہیں رہے ہم۔ اور کون سے سگنلز چاہیے ہم کو ناظرین، اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے خاکم بدہن کیا کوئی وبا پھوٹ پڑے پاکستان میں؟ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ لوگ گھر گھر میں مرنے لگیں، بیماریاں پھوٹ جائیں؟ کیسے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری طرف سگنلز دے کہ صحیح ہو جاؤ، صحیح ہو جاؤ، صحیح ہو جاؤ۔ مجھے ابھی پتہ چلا کہ جن علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے وہاں آپ کو معلوم ہے کہ ویسے ہی ان کے پاس کھانا پکانے کو نہ لکڑیاں ہیں، نہ چولہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جیکب آباد میں جو ماچس ہے وہ 10 روپے کا پیکٹ مل رہا ہے۔ یعنی کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی، اتنا منافع کما رہے ہیں منافع خور اس مہینے میں۔ کہاں لے کے جاؤ گے یہ پیسہ؟ پھٹ جائے گا تم لوگوں کا پیٹ، اندازہ نہیں ہے۔ مال جمع کرنے کی ہوس نے اور حرص نے تمہیں قبروں کے دہانے تک پہنچا دیا۔ یہ میں انہی منافع خوروں سے مخاطب ہوں ناظرین۔ کتنا منافع بنا لیں گے آپ؟ یہ آخرت کے لیے منافع نہیں بن رہا ہے، یہ آخرت میں تو یہ گھاٹا ہو رہا ہے آپ کا، گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں آپ۔ بنائیے جتنا منافع آپ نے بنانا ہے، پیٹ کاٹیے لوگوں کا، پیٹ پھاڑیے لوگوں کا۔ ویسے ہی تکلیف میں ہے، پریشانی میں، آپ 10 روپے کی ماچس بیچ رہے ہیں وہاں پر۔ کسی چیز کی قیمت زمین پر نہیں آئی ہے ناظرین۔ اب اس میں زیادہ تر ذمہ داری تو یقیناً حکمرانوں کی ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیز نظر نہیں آتی ہیں شہروں میں کہیں۔ جس کا جی چاہ رہا ہے وہ اپنے حساب سے پکوڑے بیچ رہا ہے، جتنے کلو اور جتنا آدھا کلو پاؤ، جو اس نے اپنی پرائس خود بنا رکھی ہے۔ جس کا جی چاہ رہا ہے وہ پھل فروٹ بیچ رہا ہے اتنی ہی پرائس میں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہیں چینی 80 روپے کلو ہے، کہیں چینی 100 روپے کلو ہے، کہیں چینی 110 روپے کلو ہے۔ مسالہ جات، دالیں، چاول، آٹا، رمضان میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، یہاں تو جو پہلے سے کھانا کھاتے رہے 11 مہینے ان سے بھی ہم نے وہ کھانا چھین لیا ہے، مت کھاؤ۔ دل بڑا دکھتا ہے اور دل بڑا جلتا ہے ناظرین۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ ساری صورتحال سامنے آئے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، تمام چیزیں۔ بہرحال میں تو بولتا رہوں گا، پھر رکوں گا نہیں، لیکن آج ہم نے اپنے پروگرام میں زحمت دی ہے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے آپ سیکریٹری جنرل ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے صاحبزادے ہیں، اور ان سے انہی موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے اور حافظ صاحب سے پوچھیں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تشریف فرمائیں حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ لاہور سے تشریف لائے خاص طور پر، اور اتنا وقت نکالا۔ آپ خود بھی، آپ کے دروس ہوتے ہیں، آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں، جب بھی آپ کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ساتھ ایک رشتہ قوت اس طرح کا کہ ہم ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ حافظ صاحب یہ سب کیا ہے؟ کچھ اس پر روشنی ڈالیں، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ایک تو بات ہے لاجیکلی سمجھنے کی، کہ ہم اس کو لاجیکلی سمجھ سکتے ہیں، ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ ہماری جو نامہ یا مال ہے اس کا ہمیں رزلٹ جو ہے مل رہا ہے، لیکن جو رزلٹ، جو پے بیک ہمیں ملتا ہے، جو ہم کرتے ہیں، جو ہم یعنی بوتے ہیں جب اس کو کاٹتے ہیں، تو کیا یہ بدیہی حقیقت ایسی نہیں جس کا ذکر اللہ نے کلام حمید میں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں اور تریوں میں انسانوں کے نامہ یا مال کی سیاہی نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے مقام پہ اعلان فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے نامہ یا مال کی سیاہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب اس کو اللہ نے پھر مٹیریلائز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبا کی بستی کا ذکر فرماتے ہیں کہ ایک ایسی بستی تھی، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتی رزقها رغدا من کل مکان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن بھی عطا فرما دیا تھا اور رزق بھی ہر جگہ سے آ رہا تھا۔ اب آپ خود بتلائیے کہ امن اور رزق جب دونوں چیزیں جو ہیں کمبائنڈ ہو جائیں تو پھر کسی بستی کو تیسری چیز کی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟
بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے، فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانا شروع کر دیا. بجائے اس کے کہ اللہ کی پوجا کرتے، سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی. وہ خود نے دیکھا نا کہ اس نے کہا اللہ یسجد للہ، کہ اللہ کے بنائے ہوئے سورج کو پوج رہے ہیں لیکن خداوند رب العزت کو نہیں پوج رہے. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے امن کو چھین لیا اور ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا. اللہ نے رزق کو چھین لیا اور بھوک کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. اور قوم موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ جب انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری نہیں کی، اپنے رسول کی باتوں کو بلا دیا، ان کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، تضحیق کی، اور ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، جب فتح یاب ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب نیشن بلڈنگ کی بات ہوگی، نیشنل ڈیفنس کی بات ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ 40 برس تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، ان کو منزل نہ ملی. آج ہم منزل سے کیوں محروم ہیں؟ اس لیے محروم ہیں کہ ہم نے وعدہ تو یہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ اس ریاست کے اندر قانون الہی کی عملداری ہوگی، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر اس کے قانون کو چلانے کی بجائے اپنی منمانیوں کے پیچھے پڑ گئے. جو ہماری نفسانی خواہشات تھی ہم ان کو پورا کرنے کے بجائے بھاگنا شروع ہو گئے. ہم نے یہ سوچ لیا، جس طرح آپ نے پن پوائنٹ کیا، کہ شاید منافع ہی ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. تو یہی بیماری تھی جس نے قوم مدین کو تباہ کر دیا. حضرت شعیب نے کہا نا جس وقت ان کو کہ اللہ کی بات کرو، کم تولا اور کم ناپنے والا جو عمل ہے اس کو ترک کر دو. تو انہوں نے کہا اصلاتو کا تامرو کا نترو کا ما یابدو آباؤنا والنفل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. شعیب تیری نماز بڑی عجیب ہے، یہ مسجد کے معاملہ تک محدود کیوں نہیں رہتی، یہ ہمارے بازار میں کیوں آ جاتی ہے، یہ ہمیں کیوں پورا کمانے سے اور پورا تولنے سے کا کیوں ہمیں درس دے رہی ہے، ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں. اور انہوں نے آپس میں کٹ کیا اور کہنے لگے لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو گھاٹا تمہارا مقدر بن جائے گا. لیکن اللہ نے کہا گھاٹا شعیب کو ماننے والوں کا مقدر نہیں بنا. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے جھٹلایا وہی گھاٹا ان کا مقدر بنا. بالکل صحیح. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب بہت خوب گفتگو کرتے ہیں ناظرین، اور میری تو دل کی ترجمانی آج یہی کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے.